ابھی جب آپ جائیں گے نا ابھی، تو آپ نے سب سے پہلے گھر میں جا کر کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب۔ پھر اس کے بعد آپ کے لیے ناشتہ تیار ہوگا، تو جب ناشتہ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں۔ کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو دھونا ہے۔ اچھا، ہاتھوں کو دھو کر آپ نے کھانا کھانا ہے، اور جب آپ کھانا کھا لیں گے تو پھر اس کے بعد پھر ہاتھ دھونے ہیں، اور کھانا کھانے سے پہلے دعا بھی پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، کون سی دعا پڑھیں گے؟ اچھا، اگر آپ نے کھانا کھانے سے پہلے دعا پڑھنی بھول گئے، آپ نے درمیان میں آپ کو دعا یاد آئی، تو پھر کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ وآخر۔ اچھا، جب آپ کھانا کھا لیں پھر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اچھا، اگر آپ کو دودھ مل جائے، ہوتا ہے نا بعض گھروں میں دودھ ہوتا ہے، دودھ ملتا ہے، تو پھر جب آپ نے دودھ پینا ہے تو کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا من۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے جب گھر سے اسکول کی طرف جانا ہے تو پھر آپ گھر سے دعا پڑھ کر نکلیں گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اپنے دعا پڑھ کے جانا ہے۔ اور جب اسکول میں جائیں گے تو جو آپ کا سر ہوگا نا اس کو بھی آپ نے سلام کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ کو وہاں سے چھٹی ہوگی تو پھر آپ نے واپسی پر بھی کیا کرنا ہے؟ گھر میں آ کے سلام کرنا ہے، اور آپ کو کھانا ملے تو ہاتھ دھو کر کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے۔ اچھا، آپ کا ابو اگر کام کر کے آئے، مزدوری کر کے آئے، محنت کر کے آئے، جیسے ہی وہ گھر میں آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے ابو کی خدمت کرنی ہے، اس کو پانی پیش کرنا ہے، وہ چارپائی پہ لیٹ کے اس کے پاؤں دبانے ہیں، ان کی ٹانگیں دبانی ہیں، اس کی خدمت کرنی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی نا، خرچہ بھی لینا ہوتا ہے، تو آپ نے رو کر پیسے نہیں مانگنے، رو کر پیسے نہیں مانگنے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پیسے کیسے مانگنے، آپ کو طریقہ بتاؤں آپ کو؟ اپنے ابو کی خدمت کرنی ہے، کندھا دبانا ہے، اور پھر کہنا ابو جی کیا حال ہے، آپ خیر و عافیت سے ہیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے، آج کام ٹھیک لگا، محنت ٹھیک کی، مزدوری کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ کہے گا نہیں کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ۔ ابو جی آپ سے ایک مجھے کام ہے، جی بیٹا بتا، کان ادھر کرو، پھر اس کے کان میں کہنا 10 روپے دو دے دو۔ دیکھو، یہ آپ وہ ہنسے گا بھی صحیح اور آپ کو 10 روپے بھی ملیں گے۔ اور اگر آپ نے وہ آئے اور آتے ہی آپ کے 10 روپے دے دو 10 روپے، تو اس نے جوتا اتار لینا ہے تو 2-4 لگا، تو یہ نہیں، بڑے پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ، اور اپنی والدہ کی بھی خدمت کرنی ہے۔ تم جب چھوٹے سے تھے نا، چھوٹے سے تمہیں پخانا آتا تھا، پیشاب آتا تھا، تمہاری ماں تمہارا استنجا کراتی تھی، اپنے ہاتھوں پہ پخانا لگاتی تھی، تمہارا پخانا اپنے ہاتھ سے صاف کرتی تھی، یہ ماں کی خدمت ہے۔ آج تم ماں کے آگے بولتے ہو، ماں کو گالیاں دیتے ہو، ماں کو برا بھلا کہتے ہو۔ اپنے والدہ کا بھی کیا کرنا ہے؟ آپ نے احترام کرنا ہے۔ دیکھو، تمہاری والدہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی ہے، اور اب وہ اگر ماں باپ کے گھر میں کبھی چلی بھی جائے نا، اور تم یہاں ہو اور وہ وہاں چلی جائے، تو ان کو بڑی فکر ہوتی ہے۔ اس کی امی تمہاری نانی کہتی ہے بیٹی رہ جا 2 دن، وہ کہتی نہیں میرا بیٹا اکیلا گیا، میری بیٹیاں گھر میں، میرے بچے ہیں، تو آپ کے لیے وہ اتنی کیا کرتی ہے؟ تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، تمہارے کپڑے دھلائی کرتی ہے، تمہارے گھر کی صفائی کرتی ہے، استری کر کے دیتی ہے، تمہیں نہلاتی ہے، تمہیں پیسے بھی دیتی ہے، اور پھر جب تم اس سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، گالیاں دیتے ہو۔ ماں باپ کا ایک مرتبہ چہرہ دیکھنے پر بھی اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مقبول حج کا، تو اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایسے بڑی محبت کے ساتھ دیکھنا۔ ایک مرتبہ دیکھیں گے 1 حج کا ثواب، 2 مرتبہ دیکھیں گے 2 حج کا ثواب، 100 مرتبہ دیکھیں گے تو 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ کون کون حج کرے گا؟ ایک تو وہاں جا کے کریں گے نا، تو گھر میں کون حج کا ثواب لینا چاہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو سب نے جا کر اپنے والدین کے چہرے کو ایسے خوش ہو کر دیکھنا ہے، تو اللہ آپ کو مقبول حج کا کیا کرے گا؟ وہ ثواب عطا کرے گا۔ اور اسی طرح گھر میں آپ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں ہوتی ہیں یا بڑی بہن ہوتی ہیں نا، ان کا بھی احترام کیا کرو۔ یہ بہنیں جو ہوتی ہیں نا، بہنیں یہ چند دن کی مہمان ہوتی ہیں،
بعد میں ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا، وہ چند دن کی مہمان ہوتی ہیں، چند سال یہاں رہتی ہیں، پھر یہ چلی جاتی ہیں اپنے اپنے گھر میں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، پھر تمہارے گھر میں کبھی نہیں آتی۔ وہ بعد میں کبھی ایک دو دن کے لیے آئیں، ان کو تنگ بھی نہ کیا کرو، ان کو بھی گالیاں نہ دیا کرو، وہ تمہاری بہنیں ہیں، وہ تمہارے لیے ناشتہ بھی بناتی ہیں۔ ایسے نا جہاں تم پوٹے کرتے ہو نا واش روم میں، وہ بیچاری ان واش روموں کو بھی کیا کرتی ہیں، وہ صاف کرتی ہیں۔ تمہارے گندے میلے کچیلے کپڑے بھی وہ کیا کرتی ہیں، وہ دھو کر دیتی ہیں، اور تمہیں چائے بھی بنا کر دیتی ہیں، تمہارا بیگ وہ دھو کر بھی دیتی ہیں، تمہاری کتابیں سنبھال کے بھی رکھتی ہیں، تمہیں اسکول سے واپسی پر وہ کھانا بھی تیار کر کے وہ دیتی ہیں، اتنی تمہاری وہ خدمت کرتی ہیں۔ اور جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو پھر جو ان کا وراثت میں حصہ بنے گا نا، تو وہ بھی ان کا دینا ہے، آپ نے غصب نہیں کرنا، ان کا حق کھانا نہیں ہے۔ بیٹیوں بہنوں کا جو حق بنتا ہے تو ان کا حق بھی آپ نے دینا ہے ان کا، اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوں گے، آپ مجرم ہوں گے، اس لیے ان کا بھی۔ اور اسی طرح گالیاں گھر کے اندر گالیاں نہیں دینی، گالیاں گھر کے اندر نہیں دینی، کسی کو بھی، نہ بڑے کو دینی ہے اور نہ چھوٹے کو دینی ہے، اور نہ محلے میں کسی کو دینی ہے۔ جو بچہ اچھا ہوتا ہے نا، اچھا، لوگ یہی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے ماں باپ کتنا اچھے ہیں، اس کے ماں باپ کو کتنی اچھی تربیت کی ہے، اور اگر کوئی گالیاں دے تو کیا کہیں گے، پتہ نہیں دے ماں باپ کہنے دینے کیسی تربیت کی تھی ماں نے، ایسے کہتے ہیں نا۔ اگر آپ گالیاں دو گے تو پھر آپ کے ماں باپ کو کہیں گے کہ ماں باپ اس کے اچھے تھے، اور اگر آپ گالیاں نہیں دو گے بلکہ سب کو سلام کرو گے، ابھی جاتے ہوئے راستے میں کوئی آدمی آ رہا ہو، کوئی بزرگ آ رہا ہو، تو آپ نے کیا کہنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی گھر میں مہمان آتے ہیں، السلام علیکم، خیریت سے ہیں، طبیعت سے ٹھیک ہے۔ اور جب مہمان آتے ہیں تو چیزیں اچھی بنتی ہیں نا، پلاؤ بھی بنتا ہے، کبھی حلوہ بھی بنتا ہے، اور کبھی بریانی بھی بنتی ہے، کبھی گوشت بھی، پھر خوش ہوتے ہیں نا کہ آج مہمان ہے تو اچھا کھانے کو ملے گا۔ تو آپ کو مہمان بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی تربیت کیسے ہوئی ہے، اس لیے مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی تایا جی ہے، ماموں جی ہے، خالہ جی ہے، السلام علیکم، ان کی خدمت کریں، جی آپ خیریت سے ہیں جی، ایسے پیار کے ساتھ ان سے بات کریں کہ وہ جاتے ہوئے سارا راستہ تمہاری تعریف کریں، یہ بچہ بہت اچھا تھا، یہ ماشاءاللہ بہت، اور تم وہ یہاں بیٹھے ہو اور تم گالیاں، کبھی ماں کو گالیاں دے رہے ہو، کبھی بہن کو گالیاں دے رہے ہو، وہ کیا کہیں گے، بچے بدتمیز ہیں۔ اس لیے کیا کرنا ہے، گھر میں جا کر سلام کرنا ہے، والدین کی خدمت کرنی ہے، اور گھر میں گالیاں بھی نہیں دینی، اور سکول پہ وقت پہ جانا ہے، وقت پہ آنا ہے، مسجد میں وقت پہ جانا ہے، اور محنت کر کے کیا کرنا ہے، وہ پڑھنا ہے۔